بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ سے ڈرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے من پسند میووں میں۔ جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے ان کے بدلے میں خوشگواری اور بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو۔ کوئی شک نہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ شہوات سے مراد کیا ہے؟ آپ دیکھیں چند چیزوں کے نام لیے کہ جن کی طرف انسان کھنچتا ہے۔ فرمایا من النساء عورتیں، والبنین بیٹے، والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیر لگے ہوئے خزانے، من الذہب والفضہ سونے اور چاندی میں سے، والخیل المسومہ اور عمدہ گھوڑے، اعلیٰ قسم کے گھوڑے جن پر نشان لگا دیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان گھوڑوں کا مالک کون ہے، یہ کس کے گھوڑے ہیں۔ والانعام اور چار پائے مویشی، عربوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوا کرتے تھے، اونٹ اور یہ بھیڑ بکریاں وغیرہ۔ والانعام چارپائے، والحرث اور کھیتی زراعت کہ جس میں فصلیں اگا کرتی۔ فرمایا کہ یہ چیزیں ان کو قرآن نے کہا یہ شہوات ہیں، چونکہ ان کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے۔ خود ان چیزوں کو شہوات کہا گیا۔ پھر فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام چیزیں اسی دنیا کا متاع ہیں، یعنی اسی دنیا میں فائدہ اٹھانے اور لذت لینے اور استعمال کی چیزیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، جبکہ اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔ بہترین انجام ہر اعتبار سے۔ ایک یہ اعتبار کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں بالآخر ہاتھ سے جانے والی ہیں، انسان نے مرنا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، اور بعض چیزیں تو زندگی میں ہی، مثلا بعض لوگوں کی بیویاں زندگی میں ان کو چھوڑ دیتی، جدا ہو جاتی۔ بعض لوگوں کے جو بیٹے اتنے پیارے لگتے تھے وہ بیٹے زندگی میں جوان ہو کے باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں اور اس کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیتے ہیں اپنی نافرمانیوں سے۔ اسی طرح باقی چیزیں بالآخر انسان سے ان کو جدا ہونا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آخرت میں جو اللہ کے پاس جو انجام ہے اور جو نعمتیں ملیں گی ان سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی انسان کو، ایک، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کو جو نعمات وہاں پہ دی جائیں گی کوئی ان سے چھیننے والا نہیں ہوگا، اور ان چیزوں سے کوئی شر، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی اذیت بھی جس کو وہ نعمتیں ملیں گی اللہ کی طرف سے اس کو کوئی ایسی مشکل ان کی طرف سے پیش نہیں آئے گی۔ پس وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے من پسند میووں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے بعد آیت نمبر 43 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ آیت کا ترجمہ ایک دفعہ ہم تکرار کر لیں۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں، ان اعمال کے سبب جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی متقین، قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ متقین سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، من پسند میووں اور پھلوں کی فراوانی ہوگی ان کے پاس، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب تم آزادی کے ساتھ انہیں کھاؤ اور ان نعمتوں میں سے کھاؤ اور پیو، ہنیئاً خوشگواری کے ساتھ۔ دنیا میں بندہ زیادہ کھانا کھا لے بیمار ہو جاتا ہے، اسپتال بعض اوقات پہنچ جاتا ہے، مثلا شکم کی، معدے کی مشکل پیش ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جو
عام طور پہ دنیا میں کھانے یا پینے کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے وہاں نہیں ہوگی، اور دنیا میں بعض اوقات چیز زیادہ ہوتی ہے، ہمارے پاس بعض اوقات کم ہوتی ہے۔ قیامت میں فراوانی ہوگی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کوئی موسم کی قید نہیں ہوگی کہ اس موسم میں یہ چیز ہے تو اس موسم میں نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی